اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد محسن میر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو جیا دلیل کے ساتھ جیا۔ 1400 برس ہوتے ہیں اسلام پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اسلام کی جو 14 صدیوں میں مسلم مورخین اور مسلم علماء کرام نے اسلام کی صحیح حقانیت کا ادراک نہ کر سکے۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال قدرت کی بھی شان نرالی ہے۔ وہ فطرت یعنی وقت کو ڈیل دیتی ہے اور دیے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اچانک کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے قدرت وقت کو 14 برس تک ڈیل دیتی گئی، یہاں تک کہ 1400 برس بیت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شکل میں اسلام کی صحیح حقانیت کا ادراک کرنے کے لیے پیدا کیا، یہاں تک کہ مولانا صاحب نے حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے خلافت و ملکیت کتاب لکھی۔ یہاں تک کہ کتاب لکھی کیا کہ حب علی کرم اللہ وجہ کریم سے بغض رکھنے والوں مخالفین کا سمندر امنڈ آیا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ صاحب کی سختی آ گئی۔ بغض مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رکھنے والوں کے لیے نے مولانا مودودی صاحب کے خلاف نفرت کا طوفان کھڑا کر دیا۔ حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ مولا کریم کے خلاف نفرت کا طوفان کھڑا کر دیا، حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ مکتبہ دیوبند اور مکتبہ بریلوی کے فکر کے علماء کرام نے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت ملکیت کے جواب میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں سینکڑوں کتابیں لکھی، مگر کوئی بھی مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملکیت کا متعدل اور مؤثر جواب نہ دے سکے۔ بہرحال مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے فکر اور نعرہ حیدری عشق میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ 25 برس ہوتے ہیں مشہور اہل حدیث عالم کے جید عالم دین نے مقصد امام حسین کتاب لکھ کر پاکستان کے مسلمانوں کا حق ادا کر دیا کہ پاکستان میں بھی فکر حسینی کی پیروی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ نادانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ نادانوں نے حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقابلہ تو حضرت صدیق اکبر سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقابلہ تو صدیق اکبر سے ہوتا ہے، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، ان سے مقابلہ ہے مولا علی کا۔ نہ صرف یہاں تک نہیں، ایک جید عالم دین کے بقول جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم خلیفہ بنے تو خلافہ راشدہ کی بھی شان 10 گنا بڑھ گئی۔ پھر یہ نادان کس بنیاد پر مولا علی کرم اللہ وجہ کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں؟ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب مسئلہ سیاست کا آتا ہے، اور دوسری سیاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک اصولی سیاست اور ایک ہے دوسری سیاسی سیاست۔ آج جاوید گاندھی صاحب صدا افسوس آپ پر، آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو ناکام سیاستدان اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ کو
کو کامیاب سے ازدان کرا دیا۔ وہ کس بنیاد پر؟ تمام اسلامی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت مولا کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ پر مہاجرین انصار رضوان اللہ اجمعین نے اکثریت بیعت کی ہاتھ پر، اور سابق خلفاء کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ دوسری طرف تھوڑی سی حکمت رکھنے والوں کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس سازشی سیاست کے تحت برسر اقتدار میں آئے، امت مسلمہ پر پہلے سخت فوجی آمر بن کر مسلط ہوئے۔ حالانکہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نفس رسول ہیں اور اعتماد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا آپ نعرہ عشق حیدری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نعرہ عشق حیدری لگانے والے جلیل قدر صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور کس طرح نعرہ عشق حیدری لگانے والے صحابہ اکرام المنورین کو چن چن کر حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے دردی سے شہید کیا۔ صحابہ میں نعرہ عشق حیدری میں سرمست ہونے والے صحابہ اکرام میں حضرت اجل بن حیدی، حضرت سلمان سردی اور ابو ذر غفاری، ابو قاسم اور دیگر شامل تھے، اور تابعین میں حضرت مالک بن اشتر اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں شامل ہیں۔ ان سب کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق حیدری میں سرمست قلندر ہونے کی بنیاد پر قتل کرایا۔ حضرت میر معاویہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت الہیہ سے بغاوت کی، اور وہ باغی ہوئے۔ فکر دیوبند اور فکر بریلوی کے بقول یہ حضرت میر معاویہ کی اتحادی غلطی تھی، بالکل غلط۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغی ہونا شرط ہے، اور اس سچائی میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال مولانا مودودی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مولانا کرم اللہ وجہ کریم کے خلافت کے متعلق جو دلیلیں دی ہیں، اور یہ دلیلیں مضبوط بنیاد پر دی ہیں، اور یہ دلیلیں حق کی بنیاد پر راہ قرار پائی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دلیلیں سچائی اور فکر حق کی دلیلیں ہیں، اور جو جیا دلیل کے ساتھ جیا۔ اللہ حافظ۔